وہ اقسام النظم والمعنی وہ ہو گیا نہیں تھا، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بات مکمل ہوئی ہے نہیں؟ اقسام النظم والمعنی فيما اس کو يرجع چلایا صحیح. فيما يرجع الى معرفة احکام الشرع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پہلے کتاب اللہ کا فرمایا کہ بھئی اس کی تعریف کی، اس کے بعد بتایا کہ نام ہے نظم و معنی دونوں کا. اب تقسیم کر رہے ہیں. کہا وہ اقسام النظم والمعنی فیما یرجع الی معرفت احکام شرع اربعۃ. اس میں 4 تقسیمیں ہوں گی. کتنی؟ 4. یا جیسے انہوں نے فرمایا اس لحاظ سے آپ کہیں کہ بھئی نظم و معنی کی 4 قسمیں ہیں. نظم و معنی کی 4 قسمیں. جب کہا نا نظم و معنی کی 4 قسمیں ہیں تو اب کہا پہلی خاص، عام، مشترک، مؤول. دوسری ظاہر، نص، مفسر، محکم. اس کے مقابل خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ. اسی طرح عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص. جی تو اب یہ کہا نا 4 قسمیں ہیں. پہلی عام، خاص، خاص، عام، مشترک، مؤول. یہ پہلی یہ قسم تو نہیں ہے نا جی، بات سمجھ رہے ہو؟ یہ قسم نہیں ہے. اس کے نیچے تو اور 4 قسمیں آ گئی ہیں. دوسری کے نیچے پھر 4 قسمیں آ گئی ہیں. تیسری کے نیچے پھر 4 قسمیں آ گئی ہیں. چوتھی کے نیچے پھر 4 قسمیں آ گئی ہیں. اور جس کے نیچے یہ ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ تو 4 متقابلات بھی ہیں اس کے، تو 8 قسمیں بن گئی ہیں. کل ملا کے 20 قسمیں بن گئی ہیں. آپ نے کہا تھا 4 قسمیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ انہوں نے کہا نا 4 قسمیں ہیں تو یہ 4 نہیں ہیں، یہ تو 20 ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ایک اور آپ ذہن میں رکھیں، جو قسمیں ہیں نا ان کے بیچ آپس میں یوں تقابل ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں اس انداز میں کہ مثال کے طور پہ نا جیسے آپ دیکھیں لفظ کی 3 قسمیں ہیں، کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف. اب اسم کا کوئی فرد فعل نہیں ہوگا، فعل کا کوئی فرد حرف نہیں ہوگا، حرف کا کوئی فرد اسم نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ ایک دوسرے کے وہ قسیم ہوتے ہیں. یہاں پر جو خاص ہے نا وہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، اور جو عام ہے مجاز بھی ہو سکتا ہے. مشترک، حقیقت، مجاز. اچھا مشترک ظاہر بھی ہو سکتا ہے، نص بھی ہو سکتا ہے، مفسر، محکم بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تو پھر اقسام میں تو تداخل ہے. یعنی 2 طرح جب کہا نا اقسام النظم والمعنی اربعۃ، 4 قسمیں ہیں، تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ اول تو 4 نہیں ہیں، یہ تو 20 بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. نیز اگر یہ اقسام چلیں از ابتدا جو ہے وہ 4 تھیں اور بطور معال وہ 20 بن گئیں. مسئلہ یہ اقسام میں آپس میں تقابل ہوتا ہے، یہاں پر تو بعض میں تداخل پایا جا رہا ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کا پھر یہ خارجی اعتراض ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اقسام النظم یعنی التقسیمات الجاریۃ فی النظم والمعنی. یہاں اقسام سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی 4 قسمیں ہیں. اقسام کا مطلب ہے کہ نظم و معنی میں 4 تقسیمیں کریں گے ہم. کیا کریں گے؟ یہ 4 تقسیمیں کریں گے. خاص، عام، مشترک، مؤول یہ ایک تقسیم سے حاصل ہوں گے. ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ ایک اور تقسیم سے حاصل ہوں گے. حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ ایک اور تقسیم سے حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے. عبارت، اشارہ، اقتضاء، دلالت یہ ایک اور تقسیم سے حاصل ہو. یہ تقسیم سے حاصل ہو رہے ہیں نا، سمجھے نا. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اقسام کا مطلب ہے تقسیمات.
اقسام سے مراد کیا ہے؟ اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ وجہ ہے، آپ نے دیگر کتب میں بھی ہو سکتا ہے پڑھا ہو کہ بھئی اقسام کا مطلب تقسیمات ہے. تو ابتدائی طالب علم کو بعض اوقات یہ تردد ہو جاتا ہے بھئی تقسیمات کیوں مراد ہے، اقسام سے مراد اقسام لیں. اصل میں اقسام سے آپ اقسام مراد لیں تو یہ بعض خرابیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں لازم آتی ہیں. جیسے آپ کو بتایا اقسام تو 4 نہیں، اقسام تو 20 ہیں. پھر اقسام قسموں میں تقابل ہوتا ہے، یہاں بعض اقسام میں تداخل ہے. سمجھے بات کو؟ تو اب یہ مراد ہے 4 تقسیمیں. کیا مراد ہے؟ 4 تقسیم. ذہن میں رکھنا، پہلی تقسیم سے جو قسمیں ہوں گی ان میں تقابل ہے، دوسری تقسیم سے جو قسمیں ہوں گی ان میں تقابل ہے، تیسری تقسیم سے جو قسمیں ہوں گی تقابل، چوتھی تقسیم سے جو قسمیں ان میں تقابل. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اس تقسیم سے جو قسمیں ان میں تو تقابل ضروری ہے، لیکن اس تقسیم کی قسمیں اور اس تقسیم کی قسمیں ان کا تقابل ضروری نہیں، ان کا تداخل بھی ہو سکتا ہے. میں اس کی مثال تمہیں دیتا ہوں کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. ٹھیک ہو گیا؟ تو معرب مبنی، کوئی معرب مبنی ہوگا اور کوئی مبنی معرب ہوگا، تقابل آپس میں. ٹھیک ہے نا جی؟ بھائی اسم کی 2 قسمیں ہیں، مثال کے طور پہ منصرف غیر منصرف. ٹھیک ہے نا؟ اسم کی 2 قسمیں منصرف غیر منصرف. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب دیکھو یہ اور تقسیم ہے. اسم کی 2 قسمیں معرب مبنی، یہ اور تقسیم ہے. اسم کی 2 قسمیں منصرف غیر منصرف، یہ اور تقسیم ہے. ٹھیک ہے؟ یا اسم کی 2 قسمیں معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ. اسم کی 2 قسمیں معرفہ نکرہ. اب دیکھیے معرفہ نکرہ اور معرب مبنی آپس میں جمع ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ معرفہ بھی ہے معرب بھی ہے. سمجھے بات کو؟ اور نکرہ بھی ہے اور مبنی بھی ہے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ تو ابھی ان میں تو آپس میں تقابل ہونا چاہیے تھا. نہیں تقابل ان میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک تقسیم کی اقسام متقابل ہوتی ہیں. کئی تقسیمات کی جو اقسام ہیں وہ متداخل بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جمع بھی ہو سکتی ہیں. یہ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب پھر اس اعتراض کا جواب آ گیا جو کہا تھا نا بھائی اگر اقسام میں تو آپس میں متداخل کیوں ہیں، تو اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ یہ اقسام مراد نہیں ہے، تقسیمات مراد ہے. ایک تقسیم کے سے جو قسمیں حاصل ہوں گی ان کا آپس میں تداخل نہیں ہو سکتا. مختلف اقسام سے جو قسمیں حاصل، مختلف تقسیمات سے جو قسمیں حاصل ہو رہی ہیں ان کا آپس میں تداخل ہو سکتا ہے. ہر جگہ یہ جائز ہے، یہاں پر بھی جائز ہے. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ بات ہے ہی ذہن میں؟ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا یہ جو کہا کہ وہ اقسام النظم والمعنی اربعۃ، یہ اصل میں یہ ہے کہ تقسیمات الجاریۃ فی النظم والمعنی اربعۃ، جو تقسیمات ہیں وہ 4 جاری ہوں گی. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں نظم و معنی کی تقسیمیں، پھر اب یہ معنی یہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ 4 ہیں. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ پھر جو عام ہے جیسے ان کے کچھ افراد کو خاص کر دیا جاتا ہے تو اب وہی خاص بن جاتا ہے. یہ تو دیکھیں عام تو عام ہی رہتا ہے، خاص نہیں بنتا. جب اس میں سے بعض افراد کو خاص کر دیا جائے. اب عام کی 2 قسمیں ہیں، ایک عام وہ غیر مخصوصاً و شیء، جس سے کوئی چیز بھی، جسے ہم عام مطلق ہم کہتے ہیں، اور ایک عام مخصوص الباس، رہتا وہ عام ہی ہے، خاص کا وہ فرد نہیں بنتا. عام وہ ہے جو مطلق ہے، جس میں سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا. عام وہ ہے جو مخصوص الباس، جس میں سے بعض کو خاص کر لیا، لیکن رہا عام ہے، خاص کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا، آپ نے اصول شاشی وغیرہ میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ اس میں تخصیص جاری ہوتی جائز ہے، حتیٰ کہ اس کے نیچے 3 افراد رہ جائیں. یہاں تک آ کے اب تخصیص رک جاتی ہے. بھائی کیوں رک جاتی ہے؟ تاکہ خاص کا فرد نہ بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے سارے نکال دیے، بھائی ایک فرد اس کے نیچے رہ گیا، تو ایک فرد کون سا ہوتا ہے؟ عام. ایک فرد تو پھر وہ خاص بن جاتا ہے. اس لیے وہ خاص نہیں بنتا، رہتا عام ہے، لیکن عام کی دوسری قسم بن جاتا ہے. پہلے عام مطلق تھا، اب عام مخصوص الباس بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ معنی کریں. نظم اور معنی کی اقسام، نظم اور معنی کی تقسیمیں 4 ہیں. اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوسری بات سمجھے کہ آپ انہوں نے کہا نا اقسام النظم والمعنی، یہ النظم والمعنی اسی لیے کہا کہ پہلے بتایا تھا نا وَهُوَ اسم للنظم والمعنی جميعا،
یہ کتاب کس کا نام ہے؟ نظم و معنی دونوں کا نام ہے، نظم و معنی دونوں کا نام ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ جو تقسیمات ہیں یہ بھی نظم و معنی دونوں کی ہیں، یہ جو تقسیمات ہیں سمجھ رہے بات کو؟ لیکن دونوں کی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کے اعتبار سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب نہیں ہے بھائی نظم کی بھی 4 قسمیں، خاص عام مشترک مؤول، معنی کے بھی 4 قسمیں، خاص عام مشترک مؤول، ٹھیک ہے؟ پھر آگے لفظ کی بھی 4 قسمیں، حقیقت مجاز صریح کنایہ، اور معنی کی بھی 4 قسمیں، حقیقت مجاز صریح کنایہ۔ یہ بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دونوں کے اعتبار سے ہیں، دونوں کی ہیں کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کے اعتبار سے ہیں، دونوں کے جعفری نہیں سمجھ آ رہی، سائلنٹ موڈ پہ آج جی، دونوں کے اعتبار سے ہیں، دونوں کے اعتبار سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان تقسیمات میں دونوں معتبر ہیں، اکیلے لفظ نہیں اور اکیلے معنی بھی نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ میں اس کی وضاحت تمہیں بتاتا ہوں کہ دونوں کیسے معتبر ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تقسیمات ہیں 4، لفظ کی معنی کی جانب جب نسبت کریں تو اس کی حالتیں بھی بنتی ہیں 4، ٹھیک ہے؟ لفظ کی معنی کی طرف جب آپ نسبت کریں تو اس کی 4 حالتیں بنتی ہیں، 4 سٹیپس ہوتے ہیں، 4 درجات، مراحل۔ سب سے پہلے لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ساجد توجہ ہے؟ ناشتہ کی ہے؟ صحیح۔ تو لفظ کو معنی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ وضع کیا جاتا ہے۔ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا گیا، اب لفظ اس معنی پر دلالت کرنے لگ جاتا ہے، وضع ہو گیا نا؟ اب دلالت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب ایک لفظ کی معنی پر دلالت ہو تو تمہیں ضرورت پڑے تو تم استعمال بھی کرتے ہو اس معنی میں، نہیں کرتے ہو؟ اب لفظ معنی میں استعمال ہوتا ہے، جب تم نے استعمال کیا تو اب وہ معنی اس لفظ سے سمجھ بھی آ جاتے ہیں، نہیں آتے؟ اور جب میں نے کہا ساجد، جب میں کہوں گا ساجد تو سب کا ذہن کدھر جائے گا؟ اس شخصیت والا کی جانب۔ جی شاہ صاحب، اللہ شاعری کی طرف نہیں، لا شاعری تو یہ بھی ہے نا یار، ہاں شخصیت والا کی جانب، ٹھیک ہے؟ تو اب معنی سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اب آپ غور کیجئے، یہ 4 درجات ہیں۔ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا گیا، لفظ نے معنی پہ دلالت کی، لفظ معنی میں استعمال ہوا، معنی لفظ سے سمجھے گئے، توجہ ہے نہیں ہے؟ 4 درجات ہوئے نہیں ہوئے؟ اب یہ سمجھو ان الفاظ سے تمہیں وجہ اثر بھی سمجھ آ جانی چاہیے۔ آپ خارجی سوال کر سکتے ہیں بھئی 4 ہی تقسیمیں کیوں؟ تو اس کا جواب یہ جو گفتگو ہے یہ میں بتانا کچھ اور چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے وجہ اثر بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ 4 کیوں؟ 4 اس لیے کہ لفظ کی معنی کی جانب نسبت کریں تو حالتیں 4 ہیں۔ پیدائش ہوتی ہے لفظ کی معنی کے لیے، لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا گیا، دلالت کی، استعمال ہوا، معنی لفظ سے سمجھے گئے، اور سمجھنے کے بعد تو بات مکمل ہوگی، لفظ والا کام ختم ہو گیا، اب آپ نے کام کرنا ہے جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ لفظ کے 4 لفظ اور کے معنی کی جانب نسبت کریں تو 4 سٹیپس ہیں، 4 مراحل ہیں، بات ہے ہی ذہن میں، اس وجہ سے 4 تقسیمیں ہیں۔ اب غور کریں کہ ان 4 درجات میں کہیں ہم نے اکیلے لفظ کی بات کی ہو یا اکیلے معنی کی بات کی ہو؟ ہم نے کیا کہا؟ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا، ایسے ہی ہے، لفظ نے معنی پہ دلالت کی، دونوں آئے، لفظ معنی کے لیے استعمال ہوا، دونوں آئے، معنی لفظ سے سمجھ میں آئے، دونوں آئے، تو دونوں معتبر ہوئے نہیں ہوئے؟ یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ان تقسیمات میں دونوں معتبر ہیں، نظم کی 4 الگ قسمیں، معنی کی 4 الگ قسمیں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نظم اور معنی دونوں ان تقسیمات میں معتبر ہیں۔ اکیلے دیکھیں نا جی، معرب اور مبنی، اس میں معنی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، لحاظ ہے؟ اسم کی 2 قسمیں، معرب اور مبنی، معنی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، سمجھے بات کو؟ اور بہت سی تقسیمیں کلمات میں، الفاظ میں جاری ہوتی ہیں جس میں معنی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ یہ وہ تقسیمات ہیں جس میں لفظ اور معنی دونوں کا اعتبار ہے۔ دوبارہ سمجھے خلاصے گفتگو، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہ اقسام النظم والمعنی، کیا ہو گیا جعفری کو؟ وہ اقسام النظم والمعنی 4،
नज़्म और माना की 4 किस्में हैं। तो मैंने आपको बताया कि नज़्म और माना की 4 किस्में का मतलब ये नहीं है कि नज़्म की 4 अलग किस्में और माना की 4 अलग किस्में हैं। इसका मतलब ये है कि नज़्म और माना दोनों मोतबर हैं, दोनों के एतबार से 4 किस्में हैं। तो दोनों के एतबार का मतलब फिर मैंने आपको बताया, मतलब जब हम तकसीम कर रहे हैं ना, जो तकसीम कर रहे हैं वो दोनों मलहूज़ हैं उस तकसीम में। पहली तकसीम में दोनों मलहूज़, दूसरी में दोनों मलहूज़, तीसरी में दोनों मलहूज़, चौथी में दोनों मलहूज़। उसकी तफसील में फिर मैंने आपको बताया कि लफ्ज़ की माना की जानिब निस्बत करें तो 4 हालतें बनती हैं। लफ्ज़ को माना के लिए वज़ा किया जाता है, लफ्ज़ माना पर दलालत करते हैं, लफ्ज़ माना के लिए इस्तेमाल होते हैं, माना लफ्ज़ से समझ में आते हैं। ठीक है, तो लफ्ज़ की माना के लिए वज़ा किया गया एक तकसीम, लफ्ज़ माना पर दलालत की दूसरी तकसीम, लफ्ज़ माना में इस्तेमाल हुआ तीसरी तकसीम, माना लफ्ज़ से समझ में आए चौथी तकसीम। बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। तो लिहाजा बात वाज़ी हो गई कि नज़्म और माना की, यानी ये तकसीमें क्या है, नज़्म और माना दोनों इसमें मोतबर हैं। इतनी बात समझी? ठीक हो गया। फिर अब ये 4 क्यों हैं, इसी गुफ्तगू से वजह असर भी समझ में आ गई। इसलिए कि नज़्म की माना की जानिब निस्बत करें तो हालतें ही 4 बनती हैं, इसलिए 4 है। बात समझे नहीं? माना करें, नज़्म और माना की तकसीमें 4 हैं। इतनी बात आप समझी? ठीक हो गया। एतराज़ ये है कि इन्होंने कहा कि नज़्म और माना की 4 तकसीमें, 4 तो नहीं हैं। अभी मैंने आपको बताया मारिफा नकरा, ठीक है ना, और इसी तरह मोरब मबनी, ये जो आप तकसीमात पढ़ते हैं अल्फाज की, ठीक है ना, मुज़क्कर मुअन्नस, कितनी तकसीमें हैं। और इसी तरह आप कुरान अज़ीम की देखें ना जी, कसस हैं, अमसाल हैं, तौहीद का बयान है, इबादात का बयान है, जो मवाज़ीउल कुरान हैं, आप इनको देखें तो कुरान अज़ीम ने हज़ारों मौज़ूआत पे गुफ्तगू की है। ये मुस्तकिल एक, मतलब खाली मौज़ूआत को आप जमा करना चाहें ना कुरान अज़ीम के, कुरान अज़ीम ने कितने मौज़ूआत पे गुफ्तगू की, ये मौज़ूआत को जमा करना चाहें तो वो हज़ारों की तादाद में मौज़ूआत हैं। कुरान अज़ीम एक ऐसा बहरे बेकिनार है कि आप ये देखें, कोई ऐसा दौर नहीं आया जिस दौर में कुरान पे तहकीक ना हुई हो, और कोई ऐसा अब तक वो तहकीक ख़त्म नहीं। ये तो एजाज़ है इसका, कुरान का तो मौजिज़ा है। इसके अजायब जो है वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और आप देखें, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये समझे कि भाई कुरान पूरा हासिल कर लिया ना अब हमने, अब इसको पढ़ने में उकताहट होती है, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक। सारी बातें तो वही हैं जो हमने पढ़ी। कुरान अज़ीम को पढ़ के मतलब हज़ारों बार पढ़ो, समझ के पढ़ो, हर बार नए मानी, नए मतालिब, नए निकात, नई बातें कुरान अज़ीम आपको समझाता है और बताता है। अब अगर किसी को माना आते ही ना हो, फिर ये उसका मसला है ना, समझो बात को। तो कुरान अज़ीम पर तहकीकात चल रही हैं। आप देखें 1450 साल हो गए चल रही हैं। किसी ने ये दावा नहीं किया भाई अब कुरान पाक की पर तहकीकात एंड पे पहुंच गई हैं, इख्तिताम हो चुका है, ये नहीं कहा। समझ रहे बात को? तो ये जो दौर है, इस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। इस लिहाज से आप कुरान अज़ीम को देखें तो कुरान अज़ीम ने सदियों पहले हमें बता दिया उन मामलात का जो आज हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मदारिस में और हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कुरान अज़ीम, ख़ास कुरान पाक पर एक हमारे रिसर्च सेंटर्स कायम होने चाहिए, हमारे मदारिस के अंदर भी कायम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये है कि सिर्फ चाहने से होता नहीं है, उसके बहुत से तकाज़े हैं और उसमें कुछ आपको भी करना पड़ता है और कुछ हमको भी करना पड़ता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वो चाहता है वो हो जाता है, उसने चाहा तो हो जाएगा। तो बहरहाल बात ये है कि एतराज़ ये है कि आपने क्या कहा कि 4 तकसीमें, 4 तो नहीं तकसीमें, कुरान अज़ीम में तकसीमों की बात करेंगे तो लाखों तकसीमें, बिला मुबालगा लाखों तकसीमें हैं। समझे आप एतराज़? तो उसका जवाब देते हुए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला ने ख़ुद फरमा दिया कि फ़ीमा यरजिउ इला मारिफ़त अहकाम शरअ। यहाँ पर जो हमने 4 तकसीमें की कही हैं ना, ये 4 तकसीमें हैं अहकाम शरअ की मारिफत के एतबार से।
جن کو سامنے رکھ کر آپ احکام شرع پہچان سکتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جو احکام شرع کی معرفت کے لیے ضروری ہیں. کیا؟ جو احکام شرع کی معرفت کے لیے ضروری ہیں وہ 4 قسمیں ہیں، وہ 4 تقسیمیں ہیں. باقی تقسیمات تو لا تعد ولا تحصیٰ اس میں جاری ہوتی ہیں، لیکن احکام شرع کی معرفت جن پر موقوف ہے وہ 4 ہیں. یہ اعتراض کا جواب ہے فیما یلزم. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں. نظم و معنی کی تقسیمیں اس میں جن کا مرجع احکام شرع کی معرفت ہے 4 ہیں. ٹھیک ہو گیا. وجہ اثر میں نے آپ کو بتا دی کہ وجہ اثر کیا ہے کہ لفظ کی معنی کی جانب اب ہم جب نسبت کرتے ہیں تو اس کی حالتیں 4 ہوتی ہیں، ہر حالت کے لحاظ سے ایک تقسیم اس میں ہوگی. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. پڑھیں آگے. الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ وہی اربعۃ. یہ کیا آپ نے پڑھا؟ الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ وہی اربعۃ. تو پہلے نیند میں پڑھا تھا جی. تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. کیا؟ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے پہلے مرحلے سے شروع کر رہے ہیں. لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے جو تقسیم ہے اس سے بھی جو قسمیں حاصل ہوں گی وہ 4 حاصل ہوں گی. خاص، عام، مشترک، اور بھی بات ہے ہی ذہن میں. آپ خارجی طور پہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس تقسیم کو، توجہ میری طرف کرو نا بھائی، تو اس تقسیم کو سب سے پہلے کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مرحلہ ہی اولا تھا، یہ پہلا مرحلہ تھا. اس لیے کہ لفظ معنی کے لیے وضع ہوگا تو معنی پہ دلالت کرے گا، استعمال ہوگا اور سمجھ میں آئیں گے معنی اس سے. سمجھے بات کو؟ تو سب سے پہلا مرحلہ ہی کیا ہے؟ لفظ کا معنی کے لیے وضع ہونا. اس اعتبار سے اس لیے پہلی تقسیم کی ہے. بات سمجھیں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. یہ تقسیمیں ہیں اس میں 4. تو پہلی تقسیم کی جانب اب آتے ہیں کہ پہلی جو تقسیم ہے وہ ہے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے لفظ کا معنی کے لیے وضع ہونا. لفظ کا معنی کے لیے وضع ہونا. تو وضع کے اعتبار سے جو ہے وہ لفظ کی 4 قسمیں ہیں. وضع کے اعتبار سے لفظ کی خاص، عام، مشترک، معول. کیا؟ بات سمجھے؟ وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ کی جو وضع ہے وہ معنی واحد کے لیے ہوگی یا معنی کثیرہ کے لیے ہوگی. عباس آپ مطالعہ کر رہے ہو بیٹا، توجہ میری طرف کریں. جی کہہ رہے نہیں کروں گا. میں نے کہا میری طرف توجہ کریں، کہہ رہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی توجہ رکھیں. تو لفظ کی وضع معنی واحد کے لیے ہوگی یا معنی کثیرہ کے لیے ہوگی؟ لفظ کی وضع معنی واحد کے لیے ہو تو بطور انفراد ہوگی یا بطور اشتراک ہوگی؟ مزید ہم تعریف کریں گے تو بات مزید واضح ہوگی. ٹھیک ہے، بطور انفراد ہوگی یا بطور اشتراک ہوگی؟ بطور انفراد ہو تو خاص، بطور اشتراک تو یہ عام. ٹھیک ہے، بطور اشتراک کے بجائے بطور تعدد کہہ لیں تاکہ لفظ مشترک نہ آئے. ٹھیک ہے نا. بطور انفراد ہوگی، بطور تعدد ہوگی. بطور انفراد ہو تو خاص، بطور تعدد ہو تو عام. اور اگر معنی کثیرہ کے لیے ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بعض معنی کو بعض پر رجحان حاصل ہو چکا یا نہیں حاصل ہوا. اگر بعض معنی کو بعض پر رجحان حاصل ہو گیا تو معول، نہیں حاصل ہوا تو مشترک. بات سمجھیے؟ دوبارہ سمجھیے توجہ سے. لفظ کی معنی کے لیے جو وضع ہے اس اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، معول. اس کی وجہ حسر اور دلیل حسر کئی طریقوں سے بیان کی جاتی ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لفظ کی وضع معنی واحد کے لیے ہوگی یا معنی کثیرہ کے لیے ہوگی. لفظ کی وضع معنی واحد کے لیے ہوگی یا معنی کثیرہ کے لیے ہوگی. معنی واحد کے لیے ہو تو بطور انفراد ہوگی یا بطور تعدد. اگر بطور انفراد ہو تو خاص، بطور تعدد تو عام. اگر معنی کثیرہ کے لیے ہو تو دیکھا جائے گا کہ بعض معنی کو بعض پر ترجیح حاصل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اب مشترک، اگر حاصل ہے تو معول. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. معنی کریں. پہلی تقسیم لفظ کی اقسام کے بیان میں یہ وجوہ کے معنی ہے طرق، اقسام. ٹھیک ہے نا. وجوہ کے معنی کہ اقسام، طرق، انواع.
ٹھیک ہے نا. پہلی تقسیم ہے لفظ کی اقسام کے بیان میں از روئے سیغہ و لغت، اور وہ 4 ہیں. بات آپ سمجھے. تو اس کو پہلا درجہ کیوں دیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب انہوں نے کہا الاول فی وجوہ النظم، لفظ کو نظم کیوں بولا، اس پہ ہماری پہلے گفتگو ہو چکی ہے. بات سمجھے. اب انہوں نے کہا صیغۃً و لغۃً. کیا سوال یہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ کی معنی کے لیے، یہ تقسیم لفظ کے معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، لفظ کے معنی کے لیے وضع کے یہ تقسیم، یہ کہہ رہے ہیں صیغہ اور لغت کے اعتبار سے. ہم اور کہہ رہے ہیں یا اور کہہ رہے ہیں، کہ یوں کہیں بھائی جو بات مصنف کہہ رہے ہیں ہم وہی کہہ نہیں رہے، ہم پتہ نہیں کہیں اور نکل گئے. بات سمجھے نہیں. تو لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صیغہ اور لغت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ صیغہ کیا کس کو کہا جاتا ہے، کہ جو لفظ کی ہیئت ہے، ہیئت حاصلۃ من قوانین الصرف یا ہیئت حاصلۃ من التصرف، ہیئت حاصلۃ من التصرف. ضربہ، پہلا حرف مفتوح ہونا، دوسرا مفتوح ہونا، تیسرا مفتوح ہونا، 3 حروف کا ہونا، یہ کیا ہے، یہ اس کی حیت ہے. یہ کیا ہے اس کی، رجل، یعنی اس کی حیت ہے فاعل. سمجھ رہے بات کو. اب آپ دیکھیں نا، رجل اور رجال کا مادہ ایک ہے نہیں، ادھر ہی ہو صحیح. رجل اور رجال کا مادہ ایک ہے، حیت بدل گئی ہے. سمجھ رہے بات کو. تو حیت کیا ہے، حیت یہ جو صیغہ ہے، صیغہ سے مراد حیت ہے لفظ کی. صیغہ سے کیا مراد ہے، صیغہ سے کیا مراد ہے، حیت. حیت حاصلۃ من قوانین الصرف کہیں یا حیت حاصلۃ من التصرف کہیں. سمجھ رہے بات کو. حیت حاصلۃ من التصرف، حیت حاصلۃ من قوانین الصرف، یہ کیا ہے، یہ صیغہ ہے. یہ کیا ہے، اتنے سمجھی بات. جو لغت ہے ذہن میں رکھنا، لغت وضع کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے. اتنی بات آپ سمجھے. ٹھیک ہو گیا. اور وضع ہیئت اور مادہ دونوں کو شامل ہوتی ہے. وضع کس کو شامل ہوتی ہے، ہیئت اور مادہ دونوں کو شامل ہے وضع، کسی ایک کو نہیں. دونوں وضع کے اندر دونوں ملحوظ ہوتے ہیں. اتنی بات آپ سمجھے. تو جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اس کا مطلب ہو گیا لغت میں حیت اور مادہ دونوں آ گئے ہیں. لغت کے معنی ہو گئے وضع. لغت کے معنی کیا ہو گئے، وضع حیت اور مادہ دونوں کو شامل. جب وضع حیت اور مادہ دونوں کو شامل تو اب لغتاً کے معنی ہو گئے حیاتاً و مادتاً. لغتاً کے معنی کیا ہو گئے، لغتاً کے معنی کیا ہو گئے. اتنی بات آپ سمجھے. اب عبارت کیا ہو گئی کہ الاول فی وجوہ النظم حیاتاً، یہ صیغہ کے معنی ہو گئے نا، اور لغتاً کے معنی ہو گئے حیاتاً و مادتاً. الاول فی وجوہ النظم حیاتاً و مادتاً. سمجھے بات کو. تو حیت کا کیا ہو گیا، تکرار. حیت کا کیا ہو گیا، تکرار. تو تکرار تو ٹھیک نہیں ہے نا. سمجھ رہے بات کو. آپ سمجھے دھیان سے. تو جب کیا کیا جائے، وہ خاص کا عام سے تقابل ہو یا جمع کا واحد سے تقابل ہو وغیرہ، اس قسم کے معاملات میں، تو اب اس سے خاص کا عام سے تقابل ہو تو اب اس عام سے ما سوی الخاص مراد دیا جاتا ہے. سمجھے بات کو. جب عام اور خاص ایک دوسرے کے مقابل لائے جائیں تو اب عام سے ما سوی الخاص کا ارادہ کیا جاتا ہے. سمجھے بات کو. تنزل الملائکہ والروح. سمجھے بات کو. تو اب ملائکہ اور الروح، اب روح بھی تو ملائکہ میں سے ہیں، جناب جبریل امین. تو اب ملائکہ سے دیگر ملائکہ اور الروح سے سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. سمجھ رہے بات کو. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب صیغہ سے مراد ہے حیت، لغت سے حیت اور مادہ دونوں چونکہ مراد تھا، لیکن صیغہ کے مقابل لایا جا رہا ہے. جب صیغہ کے مقابل لایا جا رہا ہے تو اب اس سے ما سوی صیغہ مراد ہے. کیا مراد ہے، مادہ ہی رہ گیا. سمجھ رہے بات کو. کیا رہا، مادہ. تو اب صیغتاً سے مراد ہے حیاتاً اور لغتاً سے مراد ہے مادتاً.
इतनी बात आप समझे नहीं समझे? तवज्जो है? ठीक हो गया। लेकिन इस पर ये सवाल होगा, ये बात मैं दोबारा आपको समझाता हूँ फिर आगे चलते हैं। सवाल हमने ये किया कि आपने कहा पहली तकसीम है वज़ा के एतबार से, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया सीगा और लुगत के एतबार से, आप कह रहे हैं वज़ा के एतबार से। दोनों बातें एक जैसी नहीं, मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो उसका जवाब समझने से पहले इस कलाम की वजाहत ज़रूरी है। समझ रहे हो बात को? तो कलाम की वजाहत ये है कि सीगा बोला जाता है हैअतुन हासिलतुन मिन तसर्रुफ़, हैअतुन हासिलतुन मिन क़वानीन सर्फ़। समझ रहे हो बात को? तो सीगा है उस लफ्ज़ की, हैयत का नाम। लुगत का इतलाक़ किया जाता है वज़ा पर, और वज़ा हैयत और मादा दोनों को शामिल होती है। तो लिहाजा लुगतन के माना हो गए हैअतन व मादतन, सीगतन का मतलब हो गया हैअतन, और लुगतन का माना हो गए हैअतन व मादतन। और ज़ाबिता है कि आम को जब ख़ास के मुकाबले में ज़िक्र किया जाए तो आम से मासिवल ख़ास मुराद होता है, ठीक है। तो लिहाजा अब जब लुगतन को सीगा के मुकाबले में ज़िक्र किया गया तो अब लुगत से क्या मुराद होगा? सिर्फ़ और सिर्फ मादा मुराद होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मादा मुराद होंगे। तो अब क्या होगा कि अल-अव्वलु फ़ी वजूह नज़्म हैअतन व मादतन। इतनी बात आप समझे? तवज्जो है? जब तवज्जो है आपकी तो आप गौर कीजिएगा कि क्या कहना है अतन व मादतन। अभी आपको पता है हैत और मादा वज़ा दोनों को शामिल, हैत और मादा वज़ा ही तो हुई, हैत और मादा क्या हो गई? वज़ा हुई। तो फिर हमने क्या कहा था? वज़न। हमने पहले दर्जे में कह दिया था, ठीक है, वो तो तुम्हारे प्रेशर में है वो, तवज्जो है? हाँ, तो उन्होंने काम पहले तक शुरू नहीं किया था इसलिए शोर नहीं कर रहे थे। तवज्जो कीजिए। तो अल-अव्वलु फ़ी वजूह नज़्म सीगतन व लुगतन, हमने अज़ इब्तिदा कह दिया वज़ान। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला की कलाम का माल है वज़न। समझ रहे हो बात को? इन्होंने जो कहा ना सीगतन व लुगतन, इससे मुराद वज़ा ही बनती है। जवाब बना नहीं बना? बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया? ठीक है ना? लेकिन ये सवाल ज़रूर होगा कि भाई पर सीधे सीधे वज़न कह देते, सीधे सीधे वज़ान कह देते, ये सीगतन उसके मुकाबले में लुगतन, और लुगत से मा सिवा सीगा, उसके बाद जाके बतौर माल वज़ा। समझ रहे हो बात को? तो इस इतने लंबे चौड़े झंझट से बचने के लिए सीधा सीधा वज़ान कह देते, जिसका हमको पता भी था, हम भी वज़ा की बात तो कर रहे थे, ये आसान हो जाता। इतराज़ बना नहीं? साजिद है तो जो नहीं है यार तेरी जी। तो ये मुख्तसर भी, देखो ना, मुख्तसर भी था, इख्तिसार भी हो तो वज़ान कहते। बात है ज़हन में? ये है एतराज़। तो उसका जवाब ये है कि असल में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने उसलूब जो बदला, एक अहम नुक्ता की जानिब इशारा करने के लिए, उसलूब जो बदला वो अहम नुक्ता की जानिब इशारा करने के लिए। वो नुक्ता क्या है? वज़ा हैयत और मादा दोनों को शामिल है। बात समझे ना? वज़न कह देते तो पता चलता ये जो तकसीमात हैं वो वज़ा के एतबार से, बस इतनी बात समझ में आती। लेकिन इन तकसीमात में हैयत का दखल ज़्यादा है। अकेले वज़न कहते तो इस बात की तरफ इशारा होता, सिर्फ ये समझ में आती बात कि भाई ये तकसीम है वज़ा के एतबार से, इसके अलावा कोई बात समझ में ना आती। लेकिन बताना ये था कि ये जो तकसीम है उसमें मादा का दखल है, लेकिन ज़्यादा दखल हैयत का है। अब देखें ना, रजुल और रिजाल मादा है क्या नहीं है? रजुल ख़ास है, रिजाल आम है, तो फिर हैयत का मामला ज़्यादा हुआ ना? भाई बात समझ रहे हो नहीं? तो रजुल ख़ास है, रिजाल आम है, हालांकि दोनों का मादा एक है। हैयत बदलने से जो है ना मामला बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि इस तकसीम में है तकसीम वज़ा के एतबार से, लेकिन हैयत का दखल ज़्यादा है। बात समझे? इस बात पे तंबीह करने के लिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने उसलूब बदला। वज़न कहते तो इस पर तंबीह ना होती, उसलूब बदला। और गौर करो, सीगा से मुराद हैयत थी ना, अब इसको पहले निकाल कर ले आए, ठीक है ना?
حالانکہ ذہن میں رکھیں درجہ میں علت مادیہ پہلے ہوتی ہے، علت سوریہ بعد میں ہوتی ہے. درجہ میں علت مادیہ پہلے ہوتی ہے اور علت سوریہ بعد میں ہوتی ہے، کیونکہ علت مادیہ سے شے درجہ بالقوت میں ہوتی ہے اور علت سوریہ سے شے درجہ بالفعل میں آ جاتی ہے. لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے علت مادیہ کو پہلے بتا دیا، حالانکہ اس کو بعد میں ہونا چاہیے تھا. نہیں سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ تو یہ پہلے کیوں لے کے آئے؟ اسی بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ دیکھو تقسیم ہے وضع کے اعتبار سے، لیکن اس میں بالخصوص جو ملحوظ ہے وہ حیت ملحوظ ہے. مادہ بھی ملحوظ ہے لیکن بالخصوص وہ حیت ملحوظ ہے. بات میری سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو دیکھو نا، صیغتاً کو ایک تو پہلے لے کر آئے، دوسرے لغتاً میں بھی صیغتاً موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ گویا کہ اب جو ہم نے لغتاً سے مراد تو ما سوی الخاص لیا، لیکن اپنی جگہ تو اس کے اندر حیت تھی نا، تو گویا کہ حیت کا 2 بار ذکر کر دیا. سمجھ رہے ہو؟ اور اپنی جگہ پر اس کو حیت کو بعد میں مذکور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ازرو درجہ جو علت سوریہ وہ بعد میں آتی ہے. علت سوریہ بعد میں آتی ہے، انہوں نے پہلے، اور علت مادیہ پہلے ہوتی ہے، انہوں نے علت سوریہ کو پہلے ذکر کر دیا. یہ کئی لحاظ سے اشارہ کر دیا کہ اس تقسیم میں جو ملحوظ قصدی ہے، اس تقسیم میں جو ملحوظ قصدی ہے وہ حیت ہے. بات پتہ نہیں سمجھو نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ اعتراض یہ تھا کہ بھئی یہ وزن کہہ دیتے، مختصر بھی ہو جاتا، آسان بھی ہو جاتا، جو ہمیں بات سمجھ میں آتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وزن کے بجائے اسلوب جو بدلا ایک خاص نقطہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ تقسیم ہے بے طور وضع کے، لیکن وضع لغت اور وضع حیت اور مادہ دونوں کو شامل ہوتی ہے. اس تقسیم میں جو دخل حیت کا ہے وہ مادہ کا نہیں ہے. میں نے آپ کو بطور مثال کہا کہ رجل اور رجال. اب رجل جو ہے وہ اس کا اور رجال کا مادہ ہے کہ، لیکن رجل خاص ہے اور رجال عام ہے. رجل خاص اور رجال عام ہے، تو حیت بدلنے سے فرق آیا نا، مادہ تو وہی ہے. تو انہوں نے یہ اسلوب جو بدلا اس بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس تقسیم میں جو دخل حیت کا ہے وہ مادہ کا نہیں ہے. اگر اکیلے وزن کہہ دیتے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ نہ ہوتا. انہوں نے حیاتن و مادتن کہا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے. سمجھے بات کو؟ اور اشارہ کیسے ہوا کہ علت مادی، علت سوریہ کا درجہ بعد میں، علت مادیہ کا پہلے. انہوں نے علت سوریہ کو پہلے بیان کر دیا صیغتاً، پھر لغتاً میں دونوں آ گئی، گویا کہ تکرار سے بھی بیان کر دیا. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے؟ آنا کریں. پہلی تقسیم ہے نظم کی انواع میں ازرو وضع کی. مطلب یہی ہوا صیغتاً و لغتاً کا مطلب کیا ہو گیا؟ ازرو وضع کی. اور وہ 4 ہیں. کافی اتنا؟